اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ وقال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ وقال الله تعالى في سورة الأعراف وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کے ہم چند قرآن کی آیات ڈسکس کریں گے جس کے اندر ہم لوگوں کے لیے جو کہ طالب علم ہے قرآن کے بہت بڑا سبق ہے، اور فوکس ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین کے اسکالرس کہتے ہیں، دین کے عالم کہتے ہیں، مگر دنیا کی ایسی لت ان کو لگی ہوئی ہے کہ وہ دین کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر اپنی شہرت بڑھانے کے لیے اور دنیا کے اندر مال میں اضافہ کرنے کے لیے، اور دین کو اس کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے کہ لوگوں سے ان کے مال وصول ہیں۔ اور آج ان لوگوں کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنا بھی انٹروسپیکشن کریں گے، کیونکہ ہم بھی طالب علم ہیں قرآن کے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کا علم ہونا تو بہت عظیم شے ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت خوش نصیبی ہے، مگر پھر اس کا حق ادا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا حق ادا کرنے کے اندر جو قرآن کے طالب علم ہیں وہ جان بوجھ کے کوئی کسر چھوڑ دیں تو اللہ کے غضب کو وہ اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم کلام، اور جو اس کے ساتھ جڑ جائیں وہ بھی بہت بابرکت لوگ ہیں، مگر اگر سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ انجان بنے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کیا وعیدیں ہیں
انشاءاللہ وہ چیز بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی اس کتاب کے ذریعے ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے اور اپنے آس پاس جو دین کے عالم بردار بنے ہوئے ہیں ان کا جائزہ بھی لیں گے، کیونکہ قرآن ہم لوگوں کو تا قیامت رہنمائی دینے کے لیے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اللہ نے اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، اپنا کلام ہمارے بیچ میں محفوظ رکھا کہ تا قیامت جو بھی لوگ سیدھا راستہ حاصل کرنا چاہیں ان کے پاس ایبسلیوٹ سورس ہو کہ کوئی ان کو بیوقوف نہ بنا سکے۔ اور یہ بات تو ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں، قرآن کوئی نئی بات نہیں کرتا ہے، یہ وہی بات کرتا ہے جو ہماری روحوں کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ بل ہوا آیاتم فی صدور الناس اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، کہ یہ وہی بات کرنے والی کتاب ہے جو دلوں کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ جن دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اس وجہ سے انسانیت اور رحم دلی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کی آیات کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ ان کی زبان سے تو وہی نکلتا ہے، یہ آیت سن کے، کوئی بھی آیت سن کے، کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں تھا۔ تو آئیے جائزہ لیں ہم اپنا اور اپنے آس پاس ہر اس شخص کا کہ جو اپنے آپ کو کتاب اللہ کے عالم بردار کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً جو رسول ہم نے تمہارے لیے مبعوث کیا اس کے اندر تم لوگوں کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت اچھا سیمپل ہے، کہ اگر تم نے اپنی سیمپلنگ کرنی ہے نا، کسی شخص کے قریب تر جانے کی کوشش کرنا ہے، کسی کو آئیڈلائز اگر کرنا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، تو وہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو قرآن عطا کیا، یہ رحمت جو ان پہ نازل ہوئی، بہت بڑا شرف ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر جہاں پہ یہ شرف ہے وہیں پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کیا انسٹرکشن ہے۔ اس کے لیے میں نے تلاوت کی تھی سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تو پہنچا دے، بیان کر دے، کھول کھول کے ان لوگوں کو سکھا دے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل ہوا۔ کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے، جو جیسے ہے ویسے بیان کرنا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور خبردار رہ اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو یہ جان لے پھر رسالت کا حق ادا تو نے نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اس سب دوران جب اللہ کے کلام کو تو بیان کر رہا ہو، سکھا رہا ہو، امپلیمنٹ کر رہا ہو، یقیناً بہت ریزسٹنس آئے گا، باطل طاقتیں ٹوٹ پڑیں گی تجھ پر، مگر گھبرانا نہیں، اللہ تجھ کو لوگوں سے بچائے گا، تیری حفاظت رب العالمین کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ بے شک ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن ہے کہ محمد جو بات جیسے ہے اس کو بنا کسی زبان کی لچک سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کو کیا لگے گا، کہیں وہ میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ سمجھو، ایمانداری کے ساتھ جو ہے سو ہے، اللہ کا پیغام بدل نہیں سکتا، تمہاری پریورٹیز کے حساب سے وہ چیزیں چینج نہیں ہوتی۔
آج تو حال یہ ہے، وہ جو شعر ہے علامہ اقبال کا، ہوئے کس قدر فقائے حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہ جس حساب سے ان کو لگتا ہے کہ دنیا کا جی اب رخ کچھ ایسا ہے، تو ہم قرآن کے حساب سے رخ نہ بدلیں، ہم قرآن کی ہی تعلیم کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کمپیٹیبل ہو جائے وہ دنیا کے ساتھ، اور اس کو وہ حکمت کا نام دیتے ہیں۔ تو اگر یہ حکمت تھی تو سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن ہوتی کہ محمد تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کر دو، تو اے نبی جوں کا تو پہنچا دو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو، اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، اور جہاں تک لوگوں کا سوال ہے ہم تیری حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ تو جس کی حفاظت رب العالمین کرنے لگے اس کو پھر کوئی غم ہے، کوئی تکلیف، کسی ڈرنے کی ضرورت ہے؟ تو یہی انسٹرکشن کاپی پیسٹ کر دو تمام اہل قرآن کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر، ہوگا نا کاپی پیسٹ، کوئی چینج نہیں نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آرڈر، باقیوں کے لیے دوسرا آرڈر، امت مسلمہ کے علماء کے لیے تیسرا آرڈر نہیں نہ ہوگا۔ تو جو آرڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ ہر کسی اس انسان کے اوپر ہے کہ جو قرآن کا طالب علم ہے، اور وہ یہ جان لے وہ حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمہاری بھی ہوگی، باشرطے تم مخلص ہو، تم فی سبیل اللہ وہ کر رہے ہو، تمہارے کوئی ہڈن ایجنڈاز اس میں نہیں ہے پرسنل، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری تھی اس کو شیئر کر رہے ہو اب تم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اب تم پہ لا دی تھی۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ اے لوگو کیا تم گواہ ہو کہ میں نے حق پہنچا دیا رسالت کا؟ 3 بار، پہلے لیفٹ سائڈ دیکھ کے، کیونکہ اس وقت مائکس نہیں ہوتے تھے کہ لاکھوں کے مجمع پہ خطاب کیا جائے، پہلے ایک سائڈ مڑ کے کہا، اگلے لوگوں نے پچھلے لوگوں تک پوچھا، اسی طرح سے پیچھے پیچھے لقمہ دے دے کے بات پیچھے تک پہنچی، پھر سامنے والوں سے کہا، پھر لیفٹ والوں سے کہا، سب لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اے پروردگار، ان کو پتہ تھا کہ اب یہ میرا آخری حج ہے، اتنی بڑی عوام کے ساتھ میرا کوئی میٹنگ اب پاسبل نہیں ہے، میرا وقت اب مقرر ہے، اے پروردگار اب تو گواہ ہے کہ میں نے ان تک پہنچا دیا، اب یہ اس کے رسپانسبل ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہے پوری انسانیت تک بات جوں کی تو پہنچا دو، ڈنڈی مارنی نہیں ہے۔ تو کیا اس طریقے سے امت مسلمہ یا ایون سو کال جو اسکالرز بنے امت مسلمہ کے یہ کام ادا کر رہے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات دیکھو، ان کی ایسی ایسی حکمتیں ہیں جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا یہ حکمت تھی، اللہ کو بھی نہیں وہ حکمت پتا، انہوں نے ایجاد کی ہیں وزڈم ایسے کہ فی الحال ایک بات بتاؤ ہلکی ہلکی، مگر جو تھوڑی سی سخت بات ہے جس وجہ سے ریزسٹنس ہو سکتا ہے وہ چھپاؤ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو افاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے محمد ان سے کہہ دو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو تو قبول کرتے ہو اور اسی کتاب کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاؤہ من یفعل ذلک منہم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جان لو جو کوئی یہ کرے گا اس کو ہم اس سے بہتر جزا نہیں دیں گے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے، خز کمزور ذلیل کر دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى الْأَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو بدترین منافقوں والے عذاب میں تھوپا جائے گا۔ تو آج امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کے اندر تو مبتلا ہے نا، حیثیت ہے کوئی آپ کی؟ خود سوچ کے دیکھو، مال اور دولت بہت ہیں، عیاشیوں کے سامان بہت ہیں، مگر تمہاری سے کچھ نہیں ہے دنیا، اسی کو تو ذلت بولتے ہیں، کمزوری بولتے ہیں، رسوائی بولتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ،
ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا عذاب. سائیکولوجیکلی بھی ویک، فزیکلی بھی ویک، ول پاور بھی ختم، اور اس کے بعد کرچ کر، اس کے بعد دوسری قوموں کو مسلط کر کے کرچ کیا جاتا ہے. بس یہی کچھ سٹارٹ ہونے والا ہے. تو اسی قرآن مجید کے اگلے پارٹ میں ہم آتے ہیں جو ہم نے تلاوت کیا تھا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 73. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. غور سے سننا. اور اے نبی ان قریب یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ کے حکم سے تم اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہو، اور یہ کلام ان کے حلق سے اترتا نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی دنیا پرستی کے اوپر ضرب لگاتا ہے، ان کی ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی ایلیٹ کلاس قبول نہیں کرے گی کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھین لیا جائے اور امیر اور غریب ایک جیسے ہو جائیں، دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو. غربا تو سوچ سکتے ہیں یہ بات، مگر جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ تو نہیں نہ سوچتے. تو وہ پھر تگڑم بازیاں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے پھسلا لیں، ہم تھوڑا بہت جو ہے فلیکسیبل ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس پس منظر میں اس آیت کو آپ سمجھو کہ اے محمد وہ ان قریب ان کی تمام کوششیں یہی تھی کہ تمہیں بچلا دیں، پھسلا دیں، عن الذی اوحینا الیک، اس وحی سے کہ جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم جھوٹ باندھو، ایڈ آن کر دو اللہ کی وحی میں ان کی خواہشات نفس کے حساب سے چیزیں. پھر وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر تو وہ تم کو اپنا جگری دوست بنا لیتے. یعنی اگر تم اللہ کے کلام کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی کر کے، ان کی خواہشات نفس کے حساب سے کوئی حکمت تلاش کر کے اپنی طرف سے تھوڑا سا جھکاؤ دکھاتے، پھر یہ تمہارے سچے دوست ہوتے. دوسری جگہ قرآن میں ایک بات آتی ہے، نبی اگر تم تھوڑا سا ان کی طرف جھکو تو یہ بھی جھکیں گے اور تمہیں اپنا جگری دوست بنا لیں گے. یہ کہتے ہیں تم ایک تنکا بھر جھکو تو ہم ایک پہاڑ بھر جھکیں گے. مگر دنیا کے کسی پولیٹیکل معاملے میں تو تم جھک سکتے ہو، رب العالمین کے حکم کے اندر کمپرومائز کرنا یعنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اتنی بڑی ریسپانسبلٹی جس کے اوپر ہوگی. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو ضرور بضرور یہ تم کو اپنا دوست بنا لیتے. کہتے ہیں یار اب حکمت یہی ہے، فی الحال کچھ چیزوں میں کمپرومائز کر لو، باقی چیزوں میں جو چیزیں کامن ہیں اس میں چلتے رہیں گے، کہ نہیں؟ آج بولیں گے بھائی ہر چیز ٹھیک ہے مگر سود کے معاملے میں تھوڑا کمپرومائز کر لو. کیوں؟ کیونکہ سود تو ہر جڑ میں آج گھسا ہوا ہے، اس کو نکالنا پاسبل نہیں ہے، تو لہٰذا تسلیم کرنے کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور یہ سود ہے ہی نہیں، وہ سود وہ تو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا جی، کوئی یہ سود خور قرض دے کے غریبوں کا خون چوستے تھے، اتنا وہ حرام تھا. اب تو زمانہ بدل چکا ہے، اب تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اللہ کا حکم یہ ہے، مگر یار گھر بار بھی تو چلانا ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ سلسلہ چاہیے، تو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑے گا، ایسے تو پھاکے لگ جائیں گے. یا کہیں گے ارے اتنا سچ بولو گے تو تمہیں تو پکڑ لیا جائے گا،
تمہارے تو دشمن ہی دشمن ہوں گے یار، تھوڑا سا کمپرومائز، حکمت ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہتے ہیں نا پکارو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ ایک آیت پکڑ کے رکھی ہے دنیا پرستی کرنے کے لیے۔ اس آیت کے آگے بھی تو آیتیں ہیں، پیچھے بھی تو آیتیں ہیں، دائیں اور بائیں بھی آیتیں ہیں۔ قرآن پورا کا پورا آرگینک ہول ہے، اس کو آئسولیٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو سود حرام ہے، مگر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس وقت بات مت کرو، حکمت کے ساتھ کرو بات۔ ان کی وہ 100 سال بھی زندہ رہے نا، ان کی وہ حکمت ختم نہیں ہوتی ہے۔ 100 سال کے بعد جاتے ہیں قبر میں تو وہاں پھر پتہ لگتا ہوگا کہ حکمت کیا تھی۔ وہ منکر نکیر جب آتے ہیں ان کو بھی وہ حکمتیں ہی لگائیں گے، یار ابھی تو بس جسٹ آیا ہوں میں، تھوڑا سا صبر کر لو، حساب کتاب چلتا رہے گا۔ مگر وہاں مت تگڑم چلیں گے، تگڑم سارے یہیں چلتے تھے۔ اور اگر تم تھوڑا سا ان کی طرف جھکتے تو یہ تمہیں اپنا جگری دوست سمجھ لیتے۔ کوئی دشمنی نہیں آج کے بعد ہماری، کمپرومائز ہو گیا۔ مگر وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم تجھ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہم تیرا حوصلہ نہ بڑھاتے، ہم تیرے قدموں کو نہ جماتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ، البتہ تم تھوڑا تو ان کی طرف جھک جاتے، کیونکہ بہرحال ہو تو انسان ہی۔ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو شیطانی اثرات نیگلیجبل ہیں نا، زیرو ہیں، مگر پھر بھی ایک نارمل انسان سوچے یار ڈسٹربنس بہت ہو رہی ہے، تھوڑی سی اس چیز میں فلیکسیبلٹی دکھا دوں، ہو سکتا تھا نا۔ آج تو سمجھنا بڑا آسان ہے، آج تو یہ اتنی فلیکسیبلٹی ہو گئی ہے کہ ہر چیز ہی فلیکسیبل ہے، تو اس کا 0.001% شاید دماغ میں آ سکتا تھا نا، تبھی تو یہ مینشنڈ ہے یہاں کی۔ اور اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو ضرور ان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ دکھاتا، تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاتا، قلیلہ، مگر قلیلہ لکھا ہے نا تھوڑا سا۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ، تو اگر ایسا ہوتا ہم تجھ کو چکھاتے ضِعْفَ الحیات، اس دنیا میں بھی ڈبل عذاب کا مزہ، وَضِعْفَ الممات، اور مرنے کے بعد بھی ڈبل عذاب کا سزا۔ یعنی جو نارمل آدمیوں کو ہوگا نا عذاب ڈنڈی مارنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سے ڈبل ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم عالم بردار تھے دین کے، تمہاری شایان شان نہیں تھا۔ تو آج جو دین کے علماء بن کے ڈنڈی مار رہے ہیں، نارمل انسانوں کے مقابلے میں ڈبل عذاب ہوگا ان کو، ہے نا، یہ کاپی پیسٹ ہے نا۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، تو ہم سے پھر تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ نے خالی یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ کوئی شک میں کوئی نہیں قیامت تک رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ایسا کرتے وہ بھی بچنے والے نہیں تھے، جبکہ ان کا یہ کرنے کا کوئی مقصد، ان کا 0.001% بھی چانس نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے تو ہمیں تو پڑھنا پڑے گا قرآن میں۔ تو جب ان کی اتنی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ فلیکسیبلٹی کریں، ماڈریٹ اسلام، تو یہ بڑے بڑے جو آج بنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے سمجھتے ہیں، یہ جن کی حکمتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ اچھا اب ان کا ذکر سن لو جن کی حکمتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، جو ادعو الی سبیلی والے، وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175۔ یہ ہر اس انسان کے لیے عبرت ہے کہ قرآن کا طالب علم ہو یا اپنے آپ کو اسلام کا اسکالر کہتا ہو، اسکالر، چاہے انگلش میں اسکالر ہو یا اسکالر ہو، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے۔ یعنی جو تمہاری پوسٹ ہے نا، یہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تمہارا ایک ایک قدم پلک کا جھپکنا بھی رب العالمین کے سکینر میں ہے۔ آیا جو کچھ تم کر رہے ہو
اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. لوگوں کو اللہ کے قریب لا رہے ہو کہ شیطان کے قریب لے رہے ہو, اور لبادہ تم نے اسلام کا اوڑھا ہوا ہے, اور کہنے کے لیے بڑی بڑی تم نے پی ایچ ڈیاں عربی زبان میں کی ہیں, قرآن کے حافظ ہو, محدث ہو, معلم ہو, پتہ نہیں کیا کچھ ہو, مگر اصل میں تم کیا ہو؟ سنو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اے نبی ان کو سنا دو, ان کے کان کھول کے, ایسے انسان کا قصہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور باقیوں سے زیادہ اللہ کے آگے سرنڈر اس کو کرنا چاہیے. اس کو اللہ کی آیاتوں کی پابندی اپنی زندگی میں باقیوں سے زیادہ لانی چاہیے تھی, کیونکہ اس پہ اللہ کا احسان ہوا ہے. جیسے ہم پہ اللہ کا احسان ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی آیات پڑھ پا رہے ہیں, اگر ہم اب ان کی باؤنڈیشنز کے اندر نہ رہیں تو ہماری مثال بھی وہی ہوگی جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, مگر وہ اللہ کی آیاتوں کے باؤنڈیشنز کے اندر اللہ کی آیات کی امپلیمنٹیشن سے باہر نکل گیا, اس پہ وہ نہ چل پایا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو بس جیسے ہی اس نے اللہ کی حدوں سے باہر قدم نکالا تو شیطان وہاں پہ گات لگائے بیٹھا تھا, تو یخلق اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور کر دیا اس کو گمراہ. اللہ کی آیات جاننے والا عالم ہوتا ہے نا, ایک دم کیا ہو گیا؟ غاوین, گمراہ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے ہم اس کو ان آیات کے ذریعے سے بلند مرتبہ عطا کرتے, اپنے یہاں جنتی لوگوں میں, نیک لوگوں میں اس کے درجے بلند کرتے. وَلَكِنَّ أَخَذَ إِلَى الْأَرْضِ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر یہ بدبخت زمین کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا. یعنی دنیا کی میٹیریل کی محبت اتنی اس کے دل میں بھری تھی کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی انجان ہی رہا, پھر بھی چمٹا دنیا کی طرف ہی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اپنی خواہشات نفس کا غلام بن گیا. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ, ایسے انسان کی مثال اگر میں دوں تو وہ کتا ہے. سوچو ذرا یار, اپنے آپ کو علماء وہ سمجھ سکتے تھے نا, اللہ کے نزدیک کتا ہے. کیوں؟ کتے کو اپنے ڈیزائرز کے علاوہ تو کچھ چاہیے نہیں. ابھی ہڈی مل جائے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی آس پاس ہو, وہ ہڈی کی طرف ہی لپکے گا. یعنی ایسی شہوت دنیا پرستی اس کے دل میں گھر کی ہوتی ہے کہ اس کو اس کے اپنے وہ کارنل ڈیزائرز کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ, اس کی مثال کتے کی سی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ, چاہے تو اس کو جھڑک پھر بھی زبان لٹکائے گا. زبان لٹکانے کا کیا ہے؟ اس کی ہرس کی ایک یہ ہے کہ اسمیل آ جائے کہیں کھانے کی تو اسی کی طرف لپکو. او تترکو یلحس, چاہے تم اس کو چھوڑو پھر بھی, یعنی اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے, اس کے اپنے کارنل ڈیزائرز پورے کیسے ہونے چاہیے, میٹیریل ڈیزائر کیسے پورے ہونے چاہیے. ذالک مثل القوم الذی کذبوا بآیاتنا, اور یہ مثال ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یعنی کہ آیات کا علم بھی ان کو پتہ لگا, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے میٹیریل ڈیزائر کے حساب سے جو ہے ہم ان آیات کو فالو نہیں کر سکتے, ہمیں کمپرومائز کرنے پڑیں گے. تو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَقْصُصِ الْقَصَصَ, اے نبی سنا دو ان کو یہ قصہ. فَقْصُصِ الْقَصَصَ, اے نبی ان کو یہ قصہ سنا دو. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, ہو سکتا ہے کہ یہ نصیحت حاصل کریں. یہاں پہ ایک آیت ہے نا یہ کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی ہی الٹیمیٹ رکھی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا. دنیا پرست ہو گئے اور دنیا میں دین کو مینیپولیٹ کرنے لگے.
جس حساب سے ان کو دنیا کا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں ہی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اب ایسے شخص کی وکالت تو کیا کر سکتا ہے؟ تو ایسے انسان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا سمجھا سکتا ہے کہ جو کسی بت کے آگے جھک رہا ہے وہ تجھے نظر آتا ہے، مگر جو اپنی خواہشات نفس کو ہی خدا بنا چکا ہے۔ خدا بنانے کا کیا مطلب؟ جو ڈیزائر کہیں گے میرے، میں وہی فلفل کروں گا، یہ ریسپیکٹو آف کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا؟ 3 بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی غالباً قرآن میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔